پانی گرم کرنے کے لیے جو ہے لکڑیاں نہ ملے تو ان رسیدوں کو جلا کر میرے لیے پانی گرم کیا جائے، انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی۔ تم نے ان علماء کو پیروں کی ٹھوکروں سے اڑایا، یہ پاور اسٹیشن ہے، یہاں بجلی کو بند کر دیا جائے گا، نہ گلیوں میں نہ گلوں میں بجلی آئے گی، نہ گھروں میں بجلی آئے گی، نہ پارلیمنٹ میں بجلی آئے گی۔ تم علماء کو پیروں کی ٹھوکروں سے اڑاتے ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا کہ مسلمانوں جنتیوں جنت میں جاؤ، جنتی جانے لگیں گے، علماء ان کے ساتھ جانے لگیں گے، اللہ رب العزت کہے گا اے علماء کی جماعت رک جاؤ، یہ علماء ہیں جنہیں تم نے اپنے پیروں کی ٹھوکروں سے اڑایا، انہیں تم نے عزت دیے ہوتے تو آج جو ہے یہ دینی تعلیم کا نظام جو ہے ختم نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، الف با تا سا جیم پڑھتا ہے، ابھی کوئی سورت یاد نہیں کیا، سورہ یاسین یاد نہیں کیا، چاروں کل یاد نہیں کیا، سورہ ملک یاد نہیں کیا، سورہ رحمان یاد نہیں کیا، الف با تا سا پڑھتا ہے، ابھی جو ہے کوئی سورت اما پارا کا یاد نہیں کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور ان کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں حافظ بنوں گا، اس کے بعد عالم بنوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ بچہ کسی محلے کے قبرستان سے گزر جائے اور اس نے چاروں کل نہیں پڑھا، فاتحہ نہیں پڑھا، السلام علیکہ یا اہل القبور نہیں پڑھا، اگر یہ بچہ صرف الف با تا سا جیم پڑھتا ہے، اگر کسی قبرستان سے گزر جائے، کسی محلے کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ رب العزت اس محلے کے قبرستان سے 40 روز تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تم نے نہیں سمجھا علماء کو، تم نے حفاظ کے قدر نہیں کی۔ کرناٹک کے اندر یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور وہاں جو مسجد ہے آج کوئی ٹورزم کے لیے جاتا ہے، کوئی سیاحت کے لیے جاتا ہے تو وہاں کے پہرے دار کہتے ہیں کہ ان مسجد کو دیکھ سکتے ہو، ان مینارے کو دیکھ سکتے ہو، اور مسجد کے در و دیوار کو دیکھ سکتے ہو، اور در و دیوار پر قرآن کی آیتوں کو لکھے ہوئے پڑھ سکتے ہو، لیکن اذان اور نماز قائم نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی علماء کی ناقدری کی، علم کا مرکز تھا پوری دنیا میں، جو علم کا مرکز، دو علم کے مرکز تھے، ایک بغداد تھا، ایک اندلس اسپین تھا۔ یہ یونانی میڈیکل جو کہتے ہیں کہ کہاں سے آیا، یونان ہی سے تو آیا، سرجری ہو، دوائیاں ہو اور سائنس ہو، ایسی ایسی چیزیں ان علماء کرام نے دی۔ آج انٹرنیٹ رکھ کر، بجلی رکھ کر، بجلیاں رکھ کر، اسباب رکھ کر ان کے پیروں کو دھولوں کو نہیں لگ سکتے۔ تو میں وقت کی قلت دامن گیر ہے تو پھر میں آپ کا ذائقہ اور چاشنی بدلنے کے لیے میں پھر اس ذات اطہر کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے محبوب کے صدقے جو ہے یہ زمین بچھائی گئی، یہ پہاڑ کو اس میں گڑا گیا، اور تمام چیزیں جو ہے میرے نبی کے صدقے میں۔ تو میں سرکار دو عالم تاجدار بطحا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نعت نبی گنگنانے کے لیے ایسے شاعر اسلام کو مدعو کر رہا ہوں کہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو عشاق رسول روپے پیسے کی اس طرح بارش کرنے لگتے ہیں جیسا کہ شمع پر پروانے اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ تو میں اس سے میری مراد جناب حماد صاحب شاعر اسلام
जनाब हम्माद साहब हैं। हज़रत वाला को इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि आमना का दुलारा मदीने में, आमना का दुलारा मदीने में है, वो हंसी का रोफर मदीने में है, गम के मारो चलो गम मदीना चले, कमली वाला हमारा मदीने में है। हाज़रीन किराम, ये जो बयान और खिताबत सुन रहे हैं हाज़रीन किराम, अमल के बगैर जो है ये जब तक इस पर अमल पैदा न होंगे, ये बयान और खिताबत जो है ये कारगर नहीं होगी। ये दुनिया जो है, अभी जो है कारी साहब जो है बयान कर रहे थे कि ये दुनिया जो है मकरी का जाला है, ये इबरत की जा है, तमाशा है दुनिया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दिख हिर्ज़ो हवा को छोड़ मियां, देश प्रदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाब अजल का लूटे हैं, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया बैसा बैल शुतुर, क्या गोहे पल्ला सरवारा, सब घाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। हाज़रीन इकराम, ये दुनिया की रंगीनियों मैंने देखे, ये खूबसूरत गाड़ियाँ, ये खूबसूरत महल, ये खूबसूरत मकान न देखे, जाइए कब्रिस्तान जाइए और टूटी हुई खोपड़ियों को देखिए, बिखरी हुई हड्डियों को देखिए, ये सब कुछ जो है चला खत्म हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अभी जो है जैसा कि कारी हसीब साहब हमारे उस्ताद मोहतरम इसके बारे में जो है मुफस्सल अंदाज से जो है तफसील किए, शायद कि आप हजरात के दिल में इंशाअल्लाह घर कर गई होगी इनकी बात, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हजरात के सामने इन्होंने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन।